اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس کی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کہلاتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایات میں سے ایک عظیم عنایت و رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھیں۔ اگر کوئی اعمال صالحہ میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ تھا، مگر رب کائنات نے خیر الامم کو یہ مقدس شب قدر مرحمت فرما کر سابقہ کے ساتھ عبادت میں برابری بلکہ آگے بڑھ جانے کا سامان پیدا فرما دیا۔ اگر کسی خوش بخت کو زندگی بھر میں صرف 10 راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزارنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا؟ پھر بھی اگر ہم اس رات کی اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینہ بھر غفلت میں گزار دیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی بد نصیبی و محرومی ہے۔ سال بھر دنیاوی منافع کے حصول میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کہ ایک ماہ دنیاوی جھمیلوں سے یکسو ہو کر اپنے رب کریم کو راضی کرنے اور اس کی عبادت میں گزار دیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ معمولی سی مشقت اور اجر و ثواب کا اتنا بڑا ذخیرہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لیلۃ القدر کے نوافل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے شب قدر کو بالکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا۔ ہمارے پاس صرف چند گھڑیاں ہیں اور یہ رمضان ہمارے پاس صرف مہمان ہی رہ گیا ہے۔ ایک مہمان کو اگر اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے تو وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس رمضان کے راتوں کے طفیل، ہماری عبادت کے طفیل، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا ہوگا۔ ناظرین، ہمارے آج کے شب قدر لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی رات کے نوافل سننے سے قبل ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، میں جیسے آپ کو نوافل بتاؤں گی آپ نے ان کو نوٹ فرما لینا ہے اور ساتھ ہی اس کی فضیلت بھی آپ کو بتاؤں گی، اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج کی جو نوافل ہیں وہ آج کی رات 27 رمضان المبارک یعنی لیلۃ القدر شب قدر بھی کہلاتی ہے، اس رات کے نوافل ہیں۔ نمبر 1 ہے بعد از نماز عشاء 7 بار سورہ قدر پڑھیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2 رکعات ہیں۔ ترکیب ان کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ نمبر 2 رکعت ترکیب ان کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار سورہ قدر، 7 بار سورہ اخلاص، سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھنا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ نمبر 4 رکعت ایک سلام سے۔ ترکیب ان کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ قدر، 7 بار سورہ اخلاص۔ ان کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کو ایک محل عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو آپ نے سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ
معاف فرما دے گا اور اس کو مغفرت مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اس شب کو آپ نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ واقعہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں سورہ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، اور جو جمعۃ الوداع کے دن نماز جمعہ سے قبل سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اسے اس دن کے نمازیوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اور نوافل بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے 2 کر کے رکعت 100 رکعت پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی بھی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہے گا۔ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر استغفر اللہ 7 بار پڑھے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 27 بار پڑھی جائے، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا 1 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو جائز دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف اور نوافل حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔